العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس سلسلہ عالیہ میں اور اس نسبت ویسیہ میں کسی فرد و بشر پر دروازہ بند نہیں کیا جاتا. ہر آنے والا ذکر الہی ذکر قلبی سے مستفید ہوتا ہے. ہر آنے والے کو پوری توجہ نصیب ہوتی ہے. ہر آنے والے کا قلبی رابطہ سلسلے سے مشائخ سلسلہ سے بارگاہ نبوی سے استوار ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ہر کام اور ہر بات کی حدود و قیود، احکام اور آداب اور ان کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے. پھر جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اتنا ہی وہ نازک ہوتا ہے. ذکر قلبی سے عموماً مشاہدات ہو جاتے ہیں، کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی اپنی معمول کی روزانہ کی زندگی میں مصروف رہے اور پوری کوشش کرے اتباع شریعت کی، حلال و حرام کی. یہ مصروفیت بڑی حد تک کشف کو مانع ہوتی ہے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ صوفیاء کے پاس جو ذاکرین آتے وہ انہیں لوگوں سے الگ کر دیتے، تنہائی میں بیٹھتے، لمبے مجاہدے، لمبے ذکر کرتے. اس کا حاصل کشف ہوتا. یہاں ہم یا مشائخ سلسلہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی، بلکہ الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ بھرپور زندگی گزاری جائے اور آدمی کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس بھرپور زندگی میں خود کو مسلمان ثابت کرے، اپنا کاروبار کرے، دین کی تبلیغ کرے، دین کے احیاء کے لیے محنت کرے. اور ان سب کاموں میں جب وہ مختلف امور کی طرف متوجہ رہتا ہے تو ایک صورت حصول کشف کی ارتکاز توجہ ہوتی ہے. یعنی تنہائی میں بیٹھ جانا اور ایک بات پہ کوشش کرنا کہ سب کچھ بھول بھال کے ساری توجہ ایک نقطے پہ مرکوز ہو جائے تو اس سے بھی مشاہدات ہونے لگتے ہیں. اور یہ وہ مشاہدات ہیں جو اکثر پاگلوں کو بھی ہو جاتے ہیں. شاید آپ کو بھی تجربہ ہوا ہو، مجھے بھی اس بارے میں تجربہ ہے. ہم نے ایسے پاگل دیکھے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بات بہت دور کی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے فلاں حصے میں یہ ہو رہا ہے. یہ وہ قوت مشاہدہ ہوتی ہے جو ارتکاز توجہ کی وجہ سے انہیں نصیب ہو جاتی. ہندو یوگی اور یوگی بڑا مجاہدہ کرتے تھے. ہمارے ہاں ایک معروف نالا ہے پانی کا بڑی گہرائی میں، بڑا خوبصورت. وہاں انہوں نے ایسے کبے سے بنا رکھے تھے جس میں آدمی بالکل رینگ کر داخل ہوتا، ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چل کر، اور اس میں نہ کھڑا ہونے کی جگہ ہوتی تھی نہ لیٹنے کی. ایک بندہ جو اندر داخل ہوتا وہ صرف بیٹھ سکتا. وہ گنتی کے دانے یا گنتی کے کوئی پھل یا کوئی چیز لے جاتے کہ اتنے دنوں میں صرف یہی میری خوراک ہے، تھوڑا سا پانی اور پھر وہ
اس میں کئی دن 20 دن 40 دن اس میں بیٹھے رہتے، بیٹھے بیٹھے ہی سو لیتے، بیٹھے بیٹھے ہی کھا لیتے، تو وہ کرتے رہتے کوشش۔ بلکہ ایک ہندو اس یوگی نے ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات بھی کی، اور اس نے کہا جی کہ ہمیں بھی کشف بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور بعض عجائبات بھی حاصل ہیں۔ تو کیا عجائبات حاصل ہیں؟ اس نے کہا جی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر ان کا صرف اس توجہ کو ایک جگہ ٹکانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کیا ذکر کرتے؟ اس نے کہا جی ہم ذکر کرتے ہیں ہوں تم ہوں تم ہوں تم، یہ ہم کہتے ہیں۔ کیا کمال حاصل ہوا؟ تو کہنے لگا جی کہ ایک شکل حاضر ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز لا دو، وہ ہمیں لا دیتی ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دو، اور وہ پلک جھپکنے میں ہمیں اٹھا کے وہاں سے وہاں پہنچا دو۔ آپ نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، یہ جو شکل تم پہ ظاہر ہوتی ہے، اسے دیکھ کر تمہیں اس سے انسیت اور محبت پیدا ہوتی ہے یا ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا جی یہ بات ہے، ڈر لگتا ہے۔ اس کی صورت بھی ڈرونی ہوتی ہے، اور وہ جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کا روب چھا جاتا ہے اور ہمیں ڈر خوف آتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ شیطان ہے۔ اور کوئی ہندو ہو یا مسلمان، بنیادی طور پر انسان کا وہ دشمن ہے، اور دشمن کو دیکھ کر کبھی انس پیدا نہیں ہوتا، ڈر پیدا ہوتا۔ تمہاری ساری محنت کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں شیطان نظر آتا ہے یا شیطان تمہاری بات سنتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا قریب المرگ آدمی بتا دیتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ صوفی نہیں ہوتا۔ اس مشاہدے میں بھی ارتکاز توجہ کو دخل ہوتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو ہر طرف سے توجہ کٹ کے صرف اس کی طرف رہ جاتی ہے، اور وہ ارتکاز توجہ مشاہدے اور کشف کا سبب بن جاتا ہے۔ ان سب کے ساتھ جو کشف اہل اللہ کو، صوفیاء کو ذکر سے نصیب ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن ہر نعمت، ہر انعام کا ایک اپنا مصرف، اس کی حدود و قیود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً جو لوگ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں انہیں بہت کم کشف ہوتا ہے، کیونکہ صوفیاء کو بھی یہ کشف بطور امداد کے ایک، جسے انگریزی میں سپورٹنگ فیکٹر کہتے ہیں، کہ اس بندے کو وہاں قائم رکھنے کا سبب بن جائے۔ اور صوفیاء کا قول ہے تلعب بہا اطفال الطریقہ، یعنی طریقت اور تصوف کے بچوں کو بہلایا جاتا ہے اس سے، کشف سے، کہ اس کے دھیان لگے رہیں، چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں۔ وہ لوگ جو ذکر میں اور ذکر کی کیفیات میں اور ان کیفیات کو اپنا حال بنانے میں اور ان پر عمل کرنے میں آگے چلے جاتے ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت ان کے اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ کشف بھی نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن کشف یا وجدان دو میں سے ایک بات ہو جاتی ہے۔ اس کشف کا مصرف کیا ہے؟ واقعتاً اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مصرف ہے وضاحت احکام الہی کی، مفاہیم قرآن کو سمجھنے میں سہولت، ارشادات نبوی کو سمجھنے کی سہولت، سنت اور بدعت کے فرق اور تمیز کرنے کی سہولت، یہ نعمتیں اس کے ساتھ ہیں۔
گناہ اور خطا کی تلخی محسوس کرنے کی استعداد آ جاتی ہے، نیکی کی لذت نصیب ہونے لگتی ہے۔ لیکن اس کی حدود ہیں۔ ہر صوفی کا کشف اس کے اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ عظمت باری کتنی وسیع ہے اور میں کتنا بے مقدار اور عاجز ذرہ ہوں۔ لیکن اگر بندہ خطا کے راستے پہ چل نکلے تو یہ نعمت بھی اس کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا اسے بنیاد بنا کر اپنی آنا کی تسکین کرنے لگتا ہے، خود کو نیک پاک باز یا پیر منوانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو عجیب و غریب حکایات سناتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام سکھائیں۔ میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی بھی کرے اس کے تحفظ کے ہم ذمہ دار ہوں۔ یہ ذمہ داری ہم سے ہماری اپنے وجود کی بھی اٹھائی نہیں جاتی، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت درکار ہے۔ جو خطا ہم سے ہوتی ہے وہ بھی خطا ہے، چاہے جائے کہ دوسرا گناہ کرے اور ہم اس کا ٹھیکہ لیں کہ نہیں جی تم موج کرو کرتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، یہ بڑی سخت جوابدہی ہوگی۔ میرے علم میں ہے بعض دوست کشف کے نام پر یہاں تک جاتے ہیں کہ جی آپ کا باپ فرما رہا ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، جی میں فارغ ہوں، مجھے کرا دو۔ اب یہ کون سا مصرف ہے کشف کا؟ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب کشف دینے والا حساب لے گا، وہ عمرہ باعث نجات بنتا ہے یا وہ عمرہ ہی سزا کا سبب نہ بن جائے۔ خطرہ ہے اس میں کہ وہ عمرہ ہی گرفت کا سبب نہ بن جائے۔ کوئی بھی عبادت اپنی حدود سے نکل کر عبادت نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، عیدگاہ میں پہنچ کر ایک شخص نوافل ادا کر رہا۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت میں پہنچا تو ابھی نماز میں وقت تھا تو میں نے کہا دو گانا پڑھتا ہوں، اشراق کا وقت ہے، میں نے کہا اشراق پڑھ۔ آپ نے فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے یہ دو گانا ہی کافی ہے۔ میں کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز اور عید کی نماز کے درمیان کبھی نوافل نہیں پڑھے۔ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے، درمیان میں حضور نے نوافل نہیں پڑھے۔ تم اپنی پسند سے پڑھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے یہ نوافل ہی تمہارے لیے وبال جا بن جائے۔ عبادت اتباع سنت کے مطابق تو عبادت ہے، اپنی حدود میں عبادت ہے، جب حدود سے نکلتی ہے تو عبادت ہی نافرمانی بن جاتی ہے۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، کوئی کہے جی میں تکڑا ہوں میں 5 پڑھا کروں گا، وہ 2 کی زیادتی ہی اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے، یہی نافرمانی کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے۔ اس نے اتنی بڑی حکمت ہوگی، قبول تو کیا ہونے ہیں، نجات مشکوک ہو جائے۔ عبادت بھی جب حد سے نکلتی ہے تو بہت بڑا وبال جام بن جاتی ہے۔ اگر مشاہدہ ہو، کشف ہو، تو اس کی سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ جو احکام شریعت حضور نے فرما دیے ہیں ان کی حد کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ان سے ٹکرائے گا تو یا اس میں شیطان نے القاء کر دیا، یا دیکھنے یا سمجھنے والے کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ کسی کا کوئی کشف ان حدود کو عبور نہیں کر سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کر دی۔
ہر صاحب کشف کے کشف کی شرط یہ ہے کہ ان حدود کے اندر رہے جو حضور علیہ السلام نے متعین فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ بات خود اس کی ذات کے لیے ہے۔ نبی کا کشف پوری امت کے لیے ہوتا ہے، ولی کا کشف اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، دوسرا اس کے کشف کا مطلب ہے۔ جب دوسرے کے لیے ماننا ہی ضروری نہیں تو وہ دوسرے پر بیان کیوں؟ جب اس کا کشف دوسرے کے لیے ہے نہیں تو وہ دوسرے پر بیان کس لیے کرے؟ اس لیے دوسروں پر بیان کرنے کی بیماری جو میں سمجھتا ہوں کیوں ہے، شاید اس لیے کہ بندہ اپنے کو دوسروں سے کچھ بہتر ثابت کرے، بزرگ منوائے دوسروں سے اپنے کو ایک سپر ہیومن یا ایک مقدس انسان منوانے کی کوشش کرے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ یہ سب اس محنت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ میں یہ سارا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے جب سلام پڑھنے جا رہے تھے روضہ اطہر کے سامنے ایک ساتھی نے چٹھی دی مجھے، اس میں لکھا تھا کہ جی ہم سب حاضر ہوئے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہاری بیت اللہ میں حاضری نہیں ہوئی، یار خدا کا خوف کرو۔ میں نے کہا کسی صاحب کشف نے گل کھلایا ہوگا، مگر نبی علیہ السلام سے کون توقع رکھتا ہے کہ وہ کسی کا عیب کسی دوسرے پر بیان فرمائیں؟ یہی سوچ لیتے کہ زندگی مبارک میں اگر کسی میں حضور خطا دیکھتے، اس کی اصلاح فرمانا چاہتے تو دوسرے سے بات کرتے، اور ایسے بات کرتے عمومی انداز میں کہ بھئی یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اس انداز سے کر، اسے مخاطب بھی نہیں فرماتے تھے جس سے غلطی ہوتی تھی کہ یہ لوگوں میں اپنی سبکی محسوس کرے گا۔ اگر کسی صاحب کشف نے اس ساتھی سے کہا ہے تو اسے غلطی لگی، اس کے نفس کا القاع ہوگا، اس کشف والے شیطان القاع کر دیتا ہے، اپنا نفس القاع کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، شیطان دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، خواہ آپ حرم بیت اللہ میں ہوں یا آپ مدینہ منورہ میں ہوں یا مسجد نبوی۔ روضہ اطہر کی حدود وہ نہیں ہیں جو حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تھیں۔ حجر مبارک میں صرف اتنی جگہ تھی جس پر نبی علیہ السلام آرام فرما ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور ایک جگہ، ایک بستر، ایک مرکز عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے باقی، جتنے میں یہ ساتھ ساتھ جڑ کر 4 مزارات آتے ہیں، اتنا ہی وہ حجر مبارک ہے۔ اس سے آگے دوسرا حجرہ ہے اور اضافہ ہے، جالی باہر دودھ ہٹا کر لگی ہوئی ہے تحفظ کے لیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ ابو بکر و عمر اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے ایک طرف میں ہوں گا اور دوسرے طرف عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ چوتھی جگہ منتظر ہے نزول عیسیٰ کی، ان کا وصال ہوگا اور چوتھی قبر وہاں بنے گی۔ تب تک کے لیے وہ جگہ خالی ہے اور 14 صدیوں سے خالی چلی آ رہی ہے۔ تاریخ میں موجود ہے، بڑے جھگڑے بھی ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت پر، حضرت حسن کی وفات پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تابوت انہوں نے وہاں سے اٹھایا لوگوں نے اور چاہا کہ یہاں دفن کریں۔ حضرت عثمان جنت البقیع میں، حضرت حسن جنت البقیع میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں دفن کر دیے گئے۔ اللہ کو منظور یہی تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چوتھی جگہ خالی ہے اور خالی رہے گی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وہ جگہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، ام المومنین کا، اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کے ممبر تک، ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ریاض الجنہ ہے، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔
جنت کے ان حدود میں، لیکن روض عطر کا جو اضافہ کر دیا گیا ہے اس میں دھوکہ دے سکتا ہے، مسجد میں دھوکہ دے سکتا ہے، القاء کر سکتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو عمر بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ شیاطین کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، بندہ مر جائے تو وہ شیطان دوسرے کے ساتھ نہیں جاتا، اسی کے قبر پہ بیٹھا رہتا، اپنی زندگی پوری کرتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک الگ ہوتا ہے، اوورال جو ہے وہ الگ ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک اپنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عرض کیا گیا جب آپ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی، فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن جو میرے ساتھ ہے اسے اسلام نصیب ہو گیا، وہ مسلمان نصیب ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس ہستی کے ساتھ شیطان بھی لگے اس میں جذبہ تسلیم و رضا آ جائے، ہم اس کے فنا کا اور اس کے حضور کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم میں انانیت باقی ہے، تو کیا ہم شیطان سے بھی کہیں گزرے؟ یہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ ہر ایک مجھ سے غبار ہے، ہر وہ آدمی صاحب حیثیت ہے جسے میدان حشر میں نجات نصیب ہو جائے، اور ہر وہ بندہ جو گرفت میں آ گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ خود یہ چاہے گا کہ اس ہونے سے اگر میں مٹ جاؤں تو نجات پا جاؤں، لیکن مٹنا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ بات ہے کہ فلاں کی نماز نہیں ہوئی، فلاں کا عمرہ قبول نہیں ہوا، فلاں کا یہ، فلاں کا، یار خدا کا خوف کرو، یہ بندے اور رب کے درمیان ان کی اپنی بات ہے، اور اللہ ایسا غیور ہے کہ ایک بندے کی بات دوسرے کو نہیں بتاتا، یہ یاد رکھو۔ اگر اس طرح بتاتا تو میں اور آپ ہم ایسے بدکار ہیں کہ ہمیں فنا پھر رسول کو بھی نصیب نہ ہوتا، ہمارے گناہوں کی فہرست وہاں لٹکا دیتے، وہ نہیں بتاتا۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بعض لوگ، آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ اہل مکہ میں ایسے تھے جن کے ساتھ حضور برابر محنت کرتے تھے، کوشش فرماتے تھے، تو اللہ نے ان کا حال آپ کو بتا دیا کہ میرے نبی ان کے ساتھ محنت نہ کرو، ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، انہیں ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تب پتہ چلا جب اللہ نے بتا دیا، ورنہ اپنے حبیب سے بھی اس بات کو الگ رکھتا ہے۔ ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کے ساتھ، جسے اللہ کریم اپنی اور اپنے بندے کے درمیان رکھتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا، انبیاء کو نہیں بتاتا، سوائے خاص وجہ کہ نبی علیہ السلام کو مشقت سے بچانا منظور تھا تو ان لوگوں کا بتا دیا، ہر ایک کا تو نہیں بتاتا۔ جب انبیاء کو نہیں بتاتا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا اس کا عمرہ نہیں ہوا، اس کا بیت اللہ کی حاضری نہیں، کیا بات کرتے۔ اللہ کو علم تھا اسماعیل ذبح نہیں ہوگا، اسماعیل کی نسل چلے گی، اس کی نسل سے میرے حبیب پیدا ہوں گے، لیکن ابراہیم کو حکم دے دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ اب وہ نحیف النظار بوڑھا جسے آخری عمر میں اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا، حضرت حاجرہ سے بھی بات نہیں کرتے، اس لیے حضرت حاجرہ کی عظمت اور عند اللہ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ جن پہاڑیوں پر وہ بے تابانہ دوڑی اپنے بیٹے کی پیاس اور پانی کی قلت کو دیکھ کر، ان پہاڑیوں پر ان سے بعد ہر وہاں پہنچنے والے کو دوڑنے کا حکم دے دیا۔
کیا ہے اس پہاڑی پر دوڑو اس پر دوڑو، اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ وہ ادا بھاگ گئی اپنی بندی کی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ پر آپ نے بھی وہی دوڑ لگائی، اور ان پہاڑیوں کو فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری عظمت کے نشان ہے، میری ایک بندی پہ تابانہ میرے عشق میں میری محبت میں ہر چیز لٹا کر یہاں کر گئی۔ اس کے باوجود چونکہ وحی کو سمجھنا خاص ہے انبیاء ہے، اور نبوت صرف مردوں کو نصیب ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ بات حضرت ہاجرہ سے نہیں فرمائی ابراہیم علیہ السلام، فرمایا اسماعیل کو تیار، فلما بلغ معه السعی، بس انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل، جب ساتھ چل سکتے تھے یہ عمر، لیکن جب انہیں ماں سے الگ لے گئے تو بیٹے کو بتایا، پتا تھا کہ یہ بھی نبی ہے، بیٹے کو بتایا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، وہ کہہ رہے ہیں انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، افعل ما تؤمر، آپ کو حکم دیا گیا اور آپ کریں، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، نبی کا خواب یہ سمجھنا، اس سمجھ کے لیے نبوت چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی علیکم السلام، یہ بھی ساتھ مزید فرمایا کہ ابو آپ کو خیال ہوگا میرے ڈر جانے کا، میرے بچپن کا، ساری باتیں صحیح، لیکن میں بھی تو نبی ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ گلا کاٹنے پہ صبر کریں گے میں کٹوانے پہ صبر کروں گا۔ دونوں نبی ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ ذبح دمبا ہی ہوگا، نہ اسماعیل علیہ السلام کو خبر ہے کہ میں بچ جاؤں گا دمبا ذبح ہوگا، نہ ابراہیم کو خبر ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا اور دمبا ذبح، اگر خبر ہو تو کسی بھی بوڑھے سے کہو یار تم بیٹے کو لٹا کے چھری رکھو پھر ذبح دمبا کر دینا، تو مشکل کیا ہے؟ کسی سے بھی کہہ دو کہ تم بیٹا لٹاؤ اس کی گردن پہ چھری رکھو دکھانے کے لیے اور پھر چھری اٹھا کے دمبا ذبح کر دو، یہ تو میں بھی کر لوں گا آپ بھی کر لیں گے، انہوں نے ڈرامہ نہیں کیا تھا۔ آخری لمحے تک جب بلکہ بیٹا چھری کے نیچے سے جبرائیل امین نے نکال لیا اور دمبا رکھ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہیں، وہ اسماعیل ہی کو ذبح کر رہے ہیں، جب خون کے فوارے ابلے تو وہ سمجھ رہے ہیں ابراہیم اسماعیل کا خون ہے، جب آنکھیں کھولی تو دیکھا دمبا کٹا پڑا تو حیران ہو گئے، حیرت میں آ گئے کہ میری قربانی ضائع گئی، تب ارشاد ہوا فوراً بارگاہ الہی سے قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، یہ اگلا کام میرا ہے، اس کی نہیں، جب اولو العزم رسولوں سے اس حد تک بات کو بچا کے رکھتا ہے تو مجھے اور آپ کو کسی کی عمر نماز کی کب بتاتا ہے، وہ فضول باتیں ہیں۔ حاصل کشف اپنے عجز و واماندگی کا احساس ہے، عظمت الہی کے ادراک کی بات ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں احکام الہی کی وضاحت، سنت اور غیر سنت میں فرق، نیکی سے محبت اور گناہ سے اجتناب نصیب ہو تو یہ اس کے ثمرات ہیں، لیکن اگر اسی میں ٹھوکریں کھانا کو جی چاہے تو پھر میں آپ کو ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں حضرت تحقیق فرماتے رہا کرتے تھے، مختلف مسائل آتے تھے، اور وہ زمانہ بڑے زوروں سے مناظروں کا اور تقریروں اور جلسوں کا اور بڑا عجیب سا زمانہ تھا، جب تقسیم ملک کے بعد قریب 5-10 سال میں بڑا زور شور تھا، تو نئے نئے مسائل، نئی نئی چیزیں، نئی نئی تحقیق۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ کی عادت مبارک یہ تھی
جن حضرات کی تصنیفات ملاحظہ فرماتے اور اس میں سے وہ دیکھتے تو پھر کوشش یہ ہوتی کہ مراقبے میں ان سے بات کر کے جرا کر کے بات سمجھی جائے، کیونکہ بعض اوقات کتب میں چھپتے چھپتے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بعض والوں نے کچھ اور کر دیا، کاتب نے کچھ اور لکھا تھا، بعض والوں نے کچھ اور کر دیا، تو حضرت کیا کی تصدیق کروانی چاہیے۔ یہ بڑا عجیب کام ہوتا تھا۔ ایک بزرگ جو بہت ہی معروف ہیں اور جن کا نام سند سمجھا جاتا ہے، اور واقعی ان کے علم، ان کا ورع تقوی اور ان کی وہ عظمت مسلمہ ہے، ان کی کرامات سند کا درجہ رکھتی، لیکن جب بات کرنا چاہیے اور یہ پتہ چلانا چاہا، میں اس میں نہیں تھا، مجھے حضرت نے بات بتایا، جب اس کا پتہ چلانا چاہا، جب پتہ چلانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو عذاب میں اور بات کر ہی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ تو سب کو پسینہ آ گیا کہ اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا اللہ کا مقرب، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محقق اور عذاب ہے۔ خیر من جانب اللہ یہ ان کی اس کا سبب تھا نجات کا، اللہ کریم نے انہیں نجات بخشی۔ وہ بات جو پوچھنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئی، وہ نئی شروع ہو گئی بات۔ مجھے جب حضرت نے بتایا تو میں حضرت کے امرکاب جا رہا تھا، بس کے اڈے سے اتر کر چکرالہ گاؤں کو، حضرت گھوڑی پر سوار تھے اور میں پیدل تھا، میں گھوڑی کی رفتار کا ساتھ دے رہا تھا، دو چار ساتھی جو ساتھ تھے وہ ذرا پیچھے رہ گئے، تو میں نے پوچھ لیا، مجھے جب پتہ چلا ساتھیوں سے تو مجھے بڑا تجسس تھا کہ اتنا بڑا آدمی کیسے پھنس گیا۔ تو میں نے پوچھا حضرت وہ آپ نے اس مسئلے کی تحقیق فرمایا؟ ہم ذرا احتیاط سے، ادب سے اور ڈر کے بات کیا کرتے تھے، بے تکلف بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ یار لیکن وہ تو بڑا تماشا گلے پڑ گیا، وہ تو اللہ کا شکر ہے، وہ تو عجیب بات بن گئی، تو وہ تو عذاب میں تھے۔ وہ کیسے؟ اب تو بڑے معروف اور بڑے محقق اور بڑے بہت جید عالم، بڑے پائے کے صوفی، کہنے لگے یار یہ اللہ کریم کے ساتھ معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے۔ اس شخص کے مشاہدات بہت تیز تھے، حتیٰ کہ بہت دور کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ عند الموت انہیں ایک حد تک اپنے کشف پر اعتماد ہو جاتا تھا، تو فرماتے تھے میں نے خود ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب موت آئی تو میرے سامنے ایک روشن راستہ واضح ہو گیا، کشف قرآن و سنت کا راستہ ہے، میں سمجھا مجھے اس پر چل کر آگے جانا ہے۔ مان ساتھ ایک اور راستہ بڑا، وہ بھی آراستہ پیراستہ پھولوں سے ظاہر ہوا، مجھے سمجھے کہ نہیں بھائی ادھر آؤ، یہ راستہ شارٹ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چونکہ کشف پہ میں اعتماد کیا کرتا تھا تو میں نے پاؤں اٹھایا کہ اس راستے پہ رکھتا ہوں اور کھینچ لیا، رکھا نہیں، ڈر گیا، لیکن اس کے ساتھ میرے سارے مقامات سب ہو، وہ راستہ شیطان نے بنایا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ تم ساری زندگی اپنے ہی کشف پہ اعتماد کرتے تھے، دیکھ لیا نا کشف کا مزہ۔ فرماتے تھے یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس پر قدم رکھا نہیں، اگر قدم رکھ دیتا تو شاید ایمان بھی سلب ہو جاتا، اعمال سلب ہو گئے، مراقبات سلب ہو گئے، ایمان بچ گیا۔ اور اب اتنی صدیوں بعد اللہ نے آپ کو میری نجات کا وسیلہ بنایا اور یہ اس ضرورت کے دیا۔ حضرت فرماتے تھے ہم میری جکڑے ہوئے تھے، ہم نے سب نے بڑی کوشش کی اور بڑا القاء کیا، کچھ نہیں سکتا تھا، پھر بارگاہ نبوی میں عرض کی، آپ نے اس طرف نگاہ فرمائی تو ان کی وہ زنجیریں وغیرہ ٹوٹ گئیں، عذاب ختم ہو گیا۔ پھر ہم فرماتے تھے ہم نے کوشش کی، اٹھائے، وہ کہتے تھے میں نہیں اٹھ سکتا، صدیاں بیت گئی، مار کھا 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 کر میری ہڈیاں بھی دبلی ہو گئی، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، سہارا دے کر اٹھایا۔ فرماتے تھے بڑا کھینچ تان کر ہم بارگاہ نبوی تک انہیں لے گئے، اور وہ شخص جو اس زمانے میں
مناظر بالا میں ہوتا تھا، جب بارگاہ نبی میں پہنچا تو کہنے لگا اب اس سے آگے کی کوئی تمنا نہیں، مجھے یہاں رہنے دو، اس سے آگے کی مجھے تمنا نہیں۔ یہ کشف پہ جو اعتبار ہے وہ اس طرح بھی کرتا ہے، ورنہ شاید ہم بھی بہت سی باتیں بتایا کرتے لوگوں کو، لیکن آپ نے کبھی سنی؟ جنہیں توجہ دیتے ہیں وہ دنیا کے کسی حصے میں ہوں، انہیں کشف ہونے لگتا ہے تو کیا ہمیں نہیں ہو سکتا؟ جاپان سے لے کر امریکہ اور چین سے افریقہ تک جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں وہ وہاں بیٹھے مشاہدات کر لیتے ہیں، تو مجھے نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے کبھی نام نہیں، اس لیے جرأت نہیں ہوتی۔ نتائج کا اور اس بارگاہ کی عظمت کا پتہ ہے، اور وہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ صحیح حدیث موجود ہے کہ جس شخص کی ایک تسبیح قبول ہوگی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کسی نے زندگی میں کہا سبحان اللہ، وہ قبول ہو گیا، الحمدللہ وہ قبول ہو گیا۔ کوئی ایک تسبیح قبول ہو گئی تو سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ جو کسی کو کہتے ہیں تمہارا عمرہ نہیں، یہ یہاں کی حاضری، یہاں کا آنا کچھ بھی نہ ہو تو ان جگہوں کو، ان پتھروں کو دیکھنا جن سے حضور کی نگاہ پاک ٹکرائی، ان فضاؤں میں سانس لینا جہاں روح الامین وہی لے کر آیا کرتے تھے، اس زمین پہ رہنا، اس بیت کو، اس گھر کو، ان پتھروں کو، ان چٹانوں کو دیکھنا ہی نجات کے لیے بہت۔ تو میری گزارش یہ ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں، اور میری گزارش یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے، ہم نہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم لوگوں کو سلسلے میں لیں، نہ ہمارے بس میں ہے کہ لوگوں کو لینے سے روک دیں۔ کسی کو ہم سلسلے میں لیتے ہیں تو اس پہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو انکار کر دیں، ہمارے باپ کا نہیں ہے، چوکیدار ہیں، ملازم ہیں، حکم ہے بتاؤ کرو کراؤ، بتا رہے ہیں کرا رہے ہیں، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے، جو کسی کی مرضی ہے، ہمیں اپنے کام سے کام۔ لوگ آتے بھی رہیں گے، جاتے بھی رہیں گے، انقلابات زمانہ 35 برس ہو گئے الحمدللہ اس صحرا میں سہران ورزی کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ کریم سے امید ہے کہ زندگی کے باقی ایام شب و روز اسی میں بسر ہوں گے۔ نظر اپنے کام پہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری ہے وہ کما حق کو پوری نہیں ہو گئی، کسی کو کیا کریں۔ آپ بھی ہو سکے تو ایک بات پہ محنت کریں کہ جانے والوں کو، گھبرانے والوں کو، کمزوروں کو قائم رہنے پہ مدد کر سکیں تو کریں، جو کچھ کر رہے ہیں انہیں ڈرا دھمکا کر بھگائیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو نقل فرماتے ہیں، دید موسیٰ یک شبانے را برا، وہ ہمیں گفت خدا و الہ، تو کجائی تا شمم من چاکر، چار قد دوزم کنم شانہ سر۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ ایک چرواہا بیٹھا تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا، اونچے اونچے آواز میں بات کر رہا تھا کہ خدایا تو کہاں ہے، تو ملتا ہی نہیں ہے، کبھی مجھے ملتا، میں تیری خدمت کرتا، تیرے پاؤں دباتا، تجھے میٹھی میٹھی باتیں سناتا، دست کر وہ سنب معلوم پائے کر، وقت خواب آیت بروبم جائے کر، میں تیرے لیے تیرے کپڑے دھو دیتا، سر منہ دھلاتا، خدمت کرتا، تجھے نیند آتی تو میں جگہ صاف کر کے تیرے لیے سونے کی آرام دہ جگہ بنا دیتا۔ دستکت بوسم بمعلوم پائے کت، وقت خواب آیت برو بم جائے کت،
وہ اس طرح سے زینمت بےہودمی گفتہ شبان گفت موسیٰ ماں کیستت ہے، اس طرح کے بےہودہ باتیں کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس سے بات کر رہے؟ گفت با کس کے مارا آفریدی زمینوں چرخزو آمد پدی. اللہ پاک سے بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان پیدا کیے، اس سے بات کر رہا ہوں. کس سے کر رہا ہوں؟ گفت موسیٰ خیرات سرشدی خود مسلمان ناشدہ کافر شدی. انہوں نے کہا بے تو کافر ہو گیا. اللہ کو مجبور سمجھتا ہے اور بیماری کا محتاج سمجھتا ہے اور رات منہ دھونے کھانے پینے اور نیند میں، تو نے اللہ کو بندوں پہ قیاس کرنا سے تو کفر ہے. اسے جب یہ پتہ چلا کہ میں نے تو کیا جہالت میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ناراض کر دیا، تو رنگ گھبرایا. یا مہا بدری دعا ہے کر تب اس نے بہت آہ بھری اور اپنے کپڑے پھاڑ دی، سر نہاد اندر بیا بانے برف، اور وہ اپنا مال مویشی چھوڑ کر جنگل کو بھاگ نکلا. اس نے کہا میرا کیا بچا پھر، میں اس کو گھر بار کو اور مال مویشی کو کیا کروں گا، اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا. وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندے مہاراز ماں کر دی جزا. موسیٰ علیہ السلام پر فوراً وہی آئی کہ بے وقوف صحیح نادان صحیح لیکن میرا بندہ بات مجھ سے کر رہا تھا، تو نے اسے کیوں بھگا دیا؟ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن. تجھے میں نے بھیجا تھا کہ جو مجھ سے دور ہیں انہیں میرے پاس لیا، جو پاس بیٹھے تو نے اسے کیوں بھگا دیا؟ اب اولو العزم رسول تلاش کر رہا ہے کہ اس پاگل کو پکڑوں سے کوئی آج تو جان تیرا رب جانے. بندہ کا اور رب کا معاملہ ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، اس کے اپنے بندے ہیں، کس پر کتنا کتنا کرم فرماتا ہے. اس میں مداخلت کی اجازت تو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے اور ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے، مرنے والوں کے جنازے پڑھتے اور جانتے ہوتے تھے کہ یہ منافق ہے. حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے ساری زندگی آپ کی مخالفت کی، منافق تھا، ظاہراً بنا رہا مومن، اس کا آپ نے فرمایا میں دعا کروں. اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اگر آپ 70 بار بھی دعا کریں گے تو میں انہیں بخشوں گا نہیں. تو آئے مبارک سب کو سنا کر تلاوت فرما کر فرمایا اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ 70 دفعہ بھی منافق کے لیے دعا کرو، میں نہیں بخشوں گا، لیکن میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا. اللہ نے 70 بار پر وعدہ فرمایا کہ 70 بار دعا کرو گے نہیں بخشوں، میں 70 سے زیادہ کر دوں گا. حتیٰ کہ پھر حکم آیا کہ آپ کبھی ان کا جنازہ پڑھے ہی نہیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ مِّنْ مَاتَ أَحَدٌ أَبَدًا، آپ ان کی قبر پر جائیں گے. یہ کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا یہ حال، اس کے اپنے کرم کی وسعت کا یہ حال. تو میرے بھائی آج کا ذکر بھی اسی کو سمجھیں، حاصل ذکر بھی یہی ہے کہ باتوں کا شعور آ جائے. اللہ کریم سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں صحیح شعور اور فہم بھی دے، خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہر آنے والے کی حاضری قبول فرمائے، ہر آنے والے کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے. اور ایک کوشش کریں، ورنہ ہماری کوئی ہم کھوٹے سکے ہیں. ہماری قیمت صرف یہ ہے کہ دنیا میں احیاء اسلام کے لیے ہم کیا کر سکتے صرف، اور یہی وہ بات ہے جس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. کھانے پینے سونے جاگنے چھوٹی موٹی نماز روزہ یہ سب کو فکر ہوتی ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اللہ کی کائنات پر اللہ کی حاکمیت قائم کی جائے، اللہ کی مخلوق کو مخلوق کے ظلم سے نجات دلائی جائے، اللہ کی مخلوق کو طاغوت کی طاقتوں سے نجات دلائی جائے. اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے.
دعا کریں سارے مل کر اور اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کیجیے، ساتھ کسی دوسرے کی بھی ہو سکے تو اس کی فکر بھی کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفرنا قبل ذلك۔ اللهم ربنا نور قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا انك غفور رحيم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم وفقنا توفيق الجهاد، اللهم وفقنا توفيق الجهاد، اللهم وفقنا توفيق الجهاد۔ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللہ کریم روحانی جسمانی بیماریوں سے پناہ عطا فرما۔ رب کریم نفاذ دین کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، احیاء اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم دنیا میں ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت نصیب فرما، ایمانداروں کے ساتھ تشریف فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ذرا سنتی جا اے باد صبا، ذرا سنتی جا اے باد صبا، جب عرض حرم سے گزرے تو وہاں عرض میری پہنچا دینا، وہاں عرض میری پہنچا دینا، جہاں رحمت عالم رہتے ہیں، ذرا سنتی جائے باد صبا، ہوگا وہاں گنبد خضرا بھی، دیکھے گی نور کا دریا بھی، ہوگا وہاں گنبد خضرا بھی، دیکھے گی نور کا دریا بھی، ذرا نظروں کو سمجھا لینا، ذرا نظروں کو سمجھا لینا، وہاں رحمت عالم رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، تھم جانا ان کی چوکھٹ پر، وہ بارگاہ عرش سے نازک تر، تھم جانا ان کی چوکھٹ پر، وہ بارگاہ عرش سے نازک تر، بھر لینا نور سے جھولی وہاں، بھر لینا نور سے جھولی وہاں، کرم کے دریا بہتے ہیں، ذرا سنتی جا
اے باد صبا وہ حامد ہے محمود بھی ہے وہ اللہ کے محبوب بھی ہے رب آپ کرے تعریف ان کی ان کو ہی محمد کہتے ہیں ذرا سنتی جان اے باد صبا کھو گئی دلوں سے یاد تیری وہاں لے جائیے فریاد میری آ جائیں تیری یادیں واپس ہم راہیں تکتے رہتے ہیں آ جائیں تیری یادیں واپس ہم راہیں تکتے رہتے ہیں ذرا سنتی جان اے باد صبا ہو جائے مداوا سب غم کا سینہ ہو روشن مسلم کا ہو جائے مداوا سب غم کا سینہ ہو روشن مسلم کا چل نکلے تیری راہوں پر چل نکلے تیری راہوں پر ورنہ تو بھٹکتے رہتے ہیں ذرا سنتی جان اے باد صبا انہیں صدق و عدالت بھی ہوتا عثمان کی وراثت دو آقا دے قلب و جگر انہیں حیدر کا دے قلب و جگر ان حیدر کا جہاں نور برستے رہتے ہیں ذرا سنتی جان اے باد صبا یہ چاروں سوتے مل جائے پھر پھول چمن میں کھل جائے یہ چاروں سوتے مل جائے پھر پھول چمن میں کھل جائے یہ آب حیات عطا کر دیں ہم اس کو ترستے رہتے ہیں ذرا سنتی جان اے باد صبا ورنہ یہ لوگ گئے جگ سے یہ نام بھی تیرا لے نہ سکے ورنہ یہ لوگ گئے جگ سے یہ نام بھی تیرا لے نہ سکے بس خوردہ کھائیں کافر کا بس خوردہ کھائیں کافر کا یہ خود کو تیرا کہتے ہیں ذرا
سنتی جا اے باد صبا، کہہ دے کبھی تو اپنا ان کو، کچھ ہوشیارے آقا ان کو، کہہ دے کبھی تو اپنا ان کو، کچھ ہوشیارے آقا ان کو، اس دلدل کو پہچان سکیں جس میں یہ پھنسے رہتے ہیں، اس دلدل کو پہچان سکیں جس میں یہ پھنسے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، ہو حاصل پھر سے دولت دین، زندہ ہوں پھر ایمان و یقین، ہو حاصل پھر سے دولت دین، زندہ ہوں پھر ایمان و یقین، چنگل سے نکلیں کافر کے، چنگل سے نکلیں کافر کے، یہ اس میں پستے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، گئی عزت ان سے نام گیا، اب جان گئی ایمان گیا، گئی عزت ان سے نام گیا، اب جان گئی ایمان گیا، خود خون ان کے پانی کی مانند ہر ملک میں بہتے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، سیماب بھی ان کے خادم ہے، یہ آخر آپ کی امت ہے، یہ ان کو واپس لانے کے سب ہیلے کرتے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا۔ ذرا سنتی جا اے باد صبا، ذرا سنتی جا اے باد صبا، جب عرض حرم سے گزرے تو وہاں عرض میری پہنچا دینا، وہاں عرض میری پہنچا دینا، جہاں رحمت عالم رہتے ہیں، ذرا سنتی جائے باد صبا، ہوگا وہاں گنبد خضرا بھی، دیکھے گی نور کا دریا بھی، ہوگا وہاں گنبد خضرا بھی،
سمجھا لینا ذرا نظروں کو سمجھا لینا وہاں رحمت عالم رہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا تھم جانا ان کی چوکھٹ پر وہ بارگاہ عرش سے نازک تر تھم جانا ان کی چوکھٹ پر وہ بارگاہ عرش سے نازک تر بھر لینا نور سے جھولی وہاں بھر لینا نور سے جھولی وہاں کرم کے دریا بہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا وہ حامد ہے محمود بھی ہے وہ اللہ کے محبوب بھی ہے رب آپ کرے تعریف ان کی ان کو ہی محمد کہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا کھو گئی دلوں سے یاد تیری وہاں لے جائیے فریاد میری آ جائیں تیری یادیں واپس ہم راہیں تکتے رہتے ہیں آ جائیں تیری یادیں واپس ہم راہیں تکتے رہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا ہو جائے مداوا سب غم کا سینہ ہو روشن مسلم کا ہو جائے مداوا سب غم کا سینہ ہو روشن مسلم کا چل نکلے تیری راہوں پر چل نکلے تیری راہوں پر ورنہ تو بھٹکتے رہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا انہیں صدق و عدالت بھی ہوتا عثمان کی وراثت دو آقا دے قلب و جگر انہیں حیدر کا دے قلب و جگر انہیں حیدر کا جہاں نور برستے رہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا یہ چاروں سوتے مل جائے پھر پھول چمن میں کھل جائے یہ
عروسوں سے مل جائے، پھر پھول چمن میں کھل جائے، یہ آب حیات عطا کر دیں، ہم اس کو ترستے رہتے ہیں، ذرا سنتی جان اے باد صبا، ورنہ یہ لوگ گئے جگ سے، یہ نام بھی تیرا لے نہ سکے، ورنہ یہ لوگ گئے جگ سے، یہ نام بھی تیرا لے نہ سکے، بس خوردہ کھائیں کافر کا، بس خوردہ کھائیں کافر کا، یہ خود کو تیرا کہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، کہہ دے کبھی تو اپنا ان کو، کچھ ہوش آئے آقا ان کو، کہہ دے کبھی تو اپنا ان کو، کچھ ہوش آئے آقا ان کو، اس دلدل کو پہچان سکیں جس میں یہ پھنسے رہتے ہیں، اس دلدل کو پہچان سکیں جس میں یہ پھنسے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، ہو حاصل پھر سے دولت دین، زندہ ہوں پھر ایمان و یقین، ہو حاصل پھر سے دولت دین، زندہ ہوں پھر ایمان و یقین، چنگل سے نکلیں کافر کے، چنگل سے نکلیں کافر کے، یہ اس میں پستے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، گئی عزت ان سے نام گیا، اب جان گئی ایمان گیا، گئی عزت ان سے نام گیا، اب جان گئی ایمان گیا، خود خون ان کے پانی کی مانند ہر ملک میں بہتے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا، سیماب بھی ان کے خادم ہے، یہ آخر آپ کی امت ہے، یہ ان کو واپس لانے کے سب ہیلے کرتے رہتے ہیں، ذرا سنتی جا اے باد صبا۔